اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اتنی ٹھنڈ ہے کیا؟ کوئی نہیں، کوئی جوش نہیں ہے۔ اور محبت رسول میں تو میں نے بارہا کہا ہے بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں۔ بآواز بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی بات ہے تو پھر درود پاک کی بات ہے۔ میں نے حدیث پاک بارہا سنائی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ خوش ہوتے تھے کہ میرا امتی مجھ پہ درود پڑھے، اللہ اس پہ رحمت نازل فرما دے۔ سرکار اس بات پہ خوش ہوا کرتے تھے۔ تو درود پاک جب بھی پڑھا جائے، دیکھیں اس رسم کو ختم ہونا چاہیے کہ خطیب جب بھی بات کرے اور کہے بآواز بلند پڑھیں۔ یہ کیا ہے، امتی نے درود پڑھنا ہے، اسے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے بآواز بلند پڑھیں۔ یہ رسم ختم ہونا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ کہ آپ کسی محفل میں بھی موجود ہوں تو وہاں جب آپ درود پڑھیں تو پتہ چلنا چاہیے کہ یہاں کوئی مومن بیٹھا ہے اور جامع مسجد محمدی کا نمازی ہے۔ اس حالت میں آپ بآواز بلند درود پڑھیں۔ ایک اور بات کہ مجنو اور لیلا کا نام سنا ہے آپ نے؟ مجنو لیلا یہ دنیا کے عشق مجازی والے لوگ تھے، لیکن ہم عشق حقیقی والے لوگ ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ ایک دن ایک شخص گزر رہا ہے، اس کا نام ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا روم وہ ہیں جسے مصور پاکستان، شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال جنہوں نے کہا میرے پیر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اتنا بڑا وہ علامہ اقبال جسے کہیں کہ یہ میرے پیر ہیں، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب مثنوی شریف میں، کس میں؟ مثنوی کتاب کا نام ہے۔ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں، اور ان کی عادت کیا ہے، یہ ایک بات لکھ کے پھر اس سے نتیجہ نکالتے ہیں، اور نتیجہ بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ وہ جب میں نتیجہ آپ کے سامنے بیان کروں گا آپ کی روح بھی سرشار ہو جائے گی۔ انہوں نے لکھا کہ ایک دن مجنو ریت کے ڈھیر پہ بیٹھا ہے اور ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ کیوں لکھ رہے ہو؟ کہا آج مجھے لیلا کی یاد آئی تو میں نے کہا اسے دیکھ تو نہیں سکتا، اس کا نام ریت پہ لکھ لکھ کے اپنے دل کو سکون دے رہا ہوں۔ تو مولانا روم نے لکھا سنو، دیکھو، غور کرو کہ وہ مجنو جو دنیا کے اس عشق مجازی میں گرفتار ہے اور لیلا کا نام لکھ لکھ کے اپنے دل کو سکون دے رہا ہے، کہا غور کی بات تو یہ ہے کہ اگر لیلا کا نام مجنو کو سکون دے سکتا ہے تو نبی کا نام امتی کے دل کو سکون نہیں دے سکتا ہے۔
تو پھر پڑھے نا اونچی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اونچی اونچی آواز سے. میں نے اور اللہ کی یہ نعمت کے اظہار کے لیے پہلے بھی بات کی ہے، ابھی بھی کرتا ہوں. جب سے یہ مسجد بنی ہے نا، اور یہ مسجد ہے سنیوں کی، اہل سنت کی، اس کی ایک ایک اینٹ اہل سنت کی ہونے کی گواہی دیتی ہے. دیکھیں بات اس طرح ہے، سمجھدار لوگ اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ دکان ہو کریانے کی، باہر بندہ لکھ دے کہ یہ موٹر سائیکل گاڑیوں کے پارٹس کی نام لکھ دے، تو اندر سامان کریانہ کا ہے، باہر نام کچھ اور ہیں. لوگ کہیں گے بھائی دکاندار تم میں عقل نہیں ہے، جو اندر ہے وہی باہر لکھو، جو باہر ہے وہی اندر رکھو. باہر ہم نے لکھا ہے اہل سنت، تو اندر بھی اہل سنت ہیں. پھر جب امام سنی ہے تو بات بھی سنیوں کی ہوگی، پھر جب بات سنیوں کی ہوگی تو پھر درود بھی وہی ہوگا جو سنیوں کا نشان ہے، جو سنیوں کی علامت ہے. تو اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی. اور بات جو تحدیث نعمت کے لیے کرنے لگا تھا وہ یہ کہ یہ مسجد بنے 50 سال ہوئے یا 60 سال ہوئے اور مجھے اس مسجد میں آئے تیسرا سال ہے، تو اللہ کا فضل ہے، شکر ہے. میں اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں. جتنا ان 2 سالوں میں درود پاک پڑھا گیا ہوگا اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوئی ہوں گی، اتنا پچھلے 50 سالوں میں نہیں ہوئی ہوں گی. پھر یہ درود کوئی ہماری ایجاد تو نہیں ہے. پڑھو قرآن، پڑھو حدیث. ترمذی ہے اور حضرت علی کہتے ہیں میں سرکار کے ساتھ مکہ سے باہر نکلتا ہوں سیر کرنے کے لیے، تو رستے میں انسان تو انسان ہے، یہ انسان تو انسان ہے. کہا رستے میں جو بھی پتھر آتا تھا وہ حضور کو پکار کے کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ. تو پتھر بھی پڑھیں درود اور انسان نہ پڑھیں، انسان پھر انسان اور انسانوں میں بھی مسلمان نہ پڑھیں تو بات الگ ہے. ایک مشہور حدیث ہے جسے حدیث بطاقہ کہتے ہیں. بطاقہ عربی میں کاغذ کے ٹکڑے کو کہتے ہیں. امام ابن ابی دنیا نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا. یہ جو ہم بار بار آپ کو یا رسول اللہ کی صدائیں کہہ کے آپ کی زبان سے جاری کراتے ہیں، اس کا ایک منظر قیامت کو بھی نظر آئے گا. قیامت کو بھی حدیث بطاقہ امام ابن ابی دنیا لکھتے ہیں قیامت کا دن ہے، ہوش روبہ منظر ہے، سورج 1.25 میل پہ رہ کے گرمی برسا رہا ہے، زمین تانبے کی ہے اور ہر ایک اپنی ہی کشمکش میں ہے. لیکن ایک ہستی ایسی بھی ہوگی جسے اپنی امتیوں کی ساری پریشانی غم ہوگا، وہ اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک شخص کا نامہ اعمال تولا جائے گا، گناہ بڑھ جائیں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گی، جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا. وہ بندہ جا رہا ہوگا اور میں ایک منبر پہ جلوہ گر ہوں گا، جیسے ہی وہ گزرتے گزرتے میرے سامنے سے گزرنے لگے گا، اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑے گی اور وہاں سے وہ پکار کے کہے گا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. پکارے گا، مجھ سے فریاد
یاد کرے گا، حضور فرماتے ہیں میں اپنے نوری منبر سے تیزی سے اٹھوں گا اور میرے جو جسم اقدس پہ چادر ہوگی وہ چادر بھی سنبھالنے کا وقت نہیں ملے گا، میں تیزی سے بڑھوں گا، اس کا ایک کنارہ زمین پہ گھسٹ رہا ہوگا، دوسرا کنارہ چادر کا میرے کندھے پہ ہوگا، میں جلدی سے جا کے فرشتوں کو روک کے کہوں گا ارے فرشتوں میرا امتی ہے، اسے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو فرشتے عرض کریں گے اے اللہ کے رسول اس کا نامہ اعمال تولا گیا، گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم، جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا، اسے ہم جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ حضور فرمائیں گے اے فرشتوں جو نامہ اعمال تولا ہے ٹھیک ہے، میرے سامنے دوبارہ تول کے دکھاؤ نا۔ اب انہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، انہیں تو پتہ ہے یہ جو حشر کا قیامت کا سارا کاروبار یہ تو حضور کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، یہ تو حضور کے نامی کا صدقہ ہے، حضور کی عظمتیں دکھانے کا دن ہے۔ کیا ہوا؟ اب دوبارہ وہ لائیں گے، نامہ اعمال تولا جائے گا، ہوگا وہی جو پہلے ہوا کہ گناہ بڑھ جائیں گے نیکیاں کم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال لیں گے، جس کی وجہ سے اس حدیث کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں۔ کاغذ کا ٹکڑا نکال کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے، ابھی رکھیں گے ہی نیکیوں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ یہ دنیا کا اور قیامت کا یہ جو ترازو ہے میزان یہ برعکس ہے، وہاں جو بھاری ہوگا اوپر کو اٹھے گا، یہاں جو بھاری ہوتا ہے نیچے کو، نیکیوں کی اٹھان اوپر کو ہے، اوپر تو وہ نیکیوں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ اب وہ کہیں گے فیصلہ تو ہو گیا، یہ نیکیاں اس کی زیادہ ہیں، جنت کا راہی بنا دیا جائے۔ اب وہ حضور پہ سو جان سے قربان ہوگا اور حضور پہ قربان ہوتا جائے گا، عرض کرے گا یا رسول اللہ یہ آپ نے کاغذ کا ٹکڑا کیا رکھا کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے سے میرا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، میں جہنم سے بچ کے جنت کی طرف بھیج دیا گیا، یہ ٹکڑا ہے کیا؟ حضور فرمائیں گے تو نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی میں ایک بار محبت سے اخلاص سے جو مجھ پہ درود پڑا تھا وہ درود ہم نے سنبھال لیا تھا، اور آج وہی درود تیرے نامہ اعمال کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ کے تجھے جنتی بنا دیا گیا ہے۔ پنجابی شاعر نے کہا ہے یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالوں ایک باری۔ دل سے درود پڑھو تو اس طرح ملتا ہے، بآواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام ابھی بھی کچھ لوگ شرما رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے ترمذی کی، ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی، دونوں میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جلوہ گر ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جو وظیفے کرنے کا ٹائم ہے میں نے اس میں ایک تہائی حصہ، ایک 4 حصے کریں تو ایک حصہ، چوتھائی حصہ میں نے آپ پہ درود پڑھنے کے لیے رکھ لیا ہے، ٹائم مقرر کر لیا ہے۔ اس حدیث سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا جو ہم بار بار درود اور ہر ٹائم ہی درود، تو اس کا مطلب کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے چوتھائی حصہ ٹائم کا درود پڑھنے کے لیے مختص کیا ہے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا ما شئتا، جیسے تیری مرضی، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اور ٹائم بھی پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں آدھا ٹائم آپ پہ درود پڑھوں، آدھا ٹائم دوسرے وظیفے پڑھوں؟ حضور نے فرمایا ما شئتا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، ٹھیک ہے تیری مرضی، لیکن اگر اور زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر میں آپ پہ 3 حصے درود پڑھوں، ایک حصہ اور وظیفے پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ما شئتا، تیری مرضی، لیکن اور زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر سارا ٹائم میں آپ پہ درود ہی پڑھا کروں گا، سارا ٹائم پھر میں آپ پہ درود ہی پڑھا کروں گا۔ اب حضور نے جو بشارت دی فرمایا پھر کیا ہے، ھذا تکفی ہمک ویغفر ذنوبک، فرمایا اس درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ تیرے غموں کو دور فرما دے گا، تیرے گناہوں کو بخش دے گا۔ اچھا ایک اور بات، ابن ماجہ ہے، سیاہ ستہ کی کتاب ابن ماجہ، حضرت ابو درداء نے عرض کیا یا رسول اللہ، سرکار نے فرمایا جمعے والے دن تو جی جان سے اور کثرت سے مجھ پہ درود پڑھو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تب بھی پڑھیں گے؟ ہمارے لیے آسانی کر دی نا، تب بھی پڑھیں گے؟ فرمایا ہاں میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی پڑھنا، تم جہاں سے بھی پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا۔ پھر اگلی بات فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا سنو بے شک اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، بے شک اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اسے قبر میں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی نہیں اعلیٰ حضرت نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، مل کے پڑھے نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ آخری باتیں تو بہت تھیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام جلال الدین سیوطی، یہ کوئی جمعرات کو لوگوں کے گھر ختم پڑھنے والے مولوی تو نہیں تھے، یہ کسی مسجد کی چھوٹی سی مسجد کے امام ہی تو نہیں تھے، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 72 مرتبہ زیارت کی ہے۔ اور اتنے بڑے بزرگ، فرماتے ہیں تفسیر انہوں نے لکھی ہے، عالم کورس میں پڑھائی جاتی ہے، جلالین 15 سپارے ایک نے لکھے ہیں، 15 سپارے امام جلال الدین سیوطی نے لکھے ہیں۔ کہا تفسیر لکھنے بیٹھا تھا 40 دنوں میں 15 سپارے لکھ دیے ہیں، لیکن حضور کے معجزے لکھ رہا ہوں، آج 20 سال گزر گئے ہیں، کوئی حد ہی نہیں آ رہی ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ بالغ الاولی بکمالہ، امام جلال الدین سیوطی اتنا بڑا عالم، اتنی بڑی اور بہترین تفاسیر لکھی، حدیث پہ اتنا بڑا کام کیا اور اتنا بلند پایا عالم، حضور نے اپنی زیارت سے نوازا ہے۔ جب وہ بات لکھیں گے تو پھر ایسے ہی تو نہیں لکھیں گے۔ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، فرمایا کہ بنی اسرائیل میں حضور کا امتی نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے۔ دیکھیں اگر موسیٰ علیہ السلام کا امتی درود پڑھے تو کیا ملتا ہے، اگر حضور کا امتی درود پڑھے تو پھر اسے کیا ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا امتی 200 سال تک لگاتار گناہ کرتا رہا اور لوگوں میں مشہور گناہ گار، کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس نے نہ کیا ہو۔ جب مرا تو لوگوں نے کہا کہ بخشا تو ویسے نہیں جائے گا، اس کو دفنائیں کیا، غسل کیا دیں، کفن دے کے پیسے کیوں خرچ کریں۔ انہوں نے اٹھایا گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ لوگوں نے کہا مردود ہے،
کیا کہا؟ بول کے بتائیں۔ مردود ہے، گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، اے موسیٰ فلاں جگہ جاؤ، میرا مقبول بندہ پڑا ہے۔ لوگ کہتے تھے مردود ہے، اللہ فرماتا ہے میرا مقبول بندہ پڑا ہے، اسے اٹھاؤ، غسل دو، کفن دو، جنازہ پڑھو، اپنے ہاتھوں سے دفن بھی کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، جنازہ پڑھا گیا، سارا کچھ اہتمام ہو گیا۔ بعد میں چہرہ دیکھتے ہیں تو لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو اتنی دور سے بھیجا گیا، ایسا کون سا بندہ ہے اتنا بلند بختوں والا؟ دیکھیں تو صحیح، چہرے کی زیارت تو کریں۔ جب دیکھا تو وہی تھا جسے لوگ مردود کہتے ہیں۔ یہاں اللہ کا نبی اپنے ہاتھوں سے اس کے غسل کا، کفن کا، دفن کا اہتمام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا گناہ گار تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پہ اعتراض نہیں، اللہ سے سوال کیا، یا اللہ کیا ماجرا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مردود ہے، تو کہتا ہے مقبول ہے، یہ کہتے ہیں روندہ درگاہ ہے، تو کہتا ہے میرا محبوب ہے، وجہ کیا ہے؟ اس راز سے پردہ اٹھایا جائے تو یہ حدیث اگر میں درختوں کو سناؤں تو وہ بھی جھومنا شروع کر دیں۔ آپ کے سینوں میں تو دل ہے، آپ نے تو جھومنا ہی جھومنا ہے۔ اور اس حدیث کو سن کے اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ لوگ ٹھیک کہتے ہیں اِلَّا أَنَّهُ كَانَ كُلَّمَا نَشَرَ التَّوْرَاةَ وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ قَبَّلَهُ وَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ۔ اے موسیٰ لوگ ٹھیک کہتے ہیں بڑا گناہ گار تھا، 200 سال تک میری نافرمانی کی ہے، لیکن اس کا ایک عمل مجھے بڑا پسند آیا۔ وہ عمل کیا؟ جب بھی یہ شخص میرے موسیٰ پہ اترنے والی کتاب تورات کو کھولتا تھا، تورات کو کھولتا تھا، اور جب اس کی نظر میرے نبی کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد پہ پڑھتی تھی تو کتاب کو محبت سے اٹھا کے میرے نبی کے نام کو چوم لیتا تھا، میرے نبی کے نام کو چومتا تھا، پھر اپنی آنکھوں پہ رکھتا تھا، پھر کیا؟ وصلی علیہ، پھر میرے نبی پہ درود پڑھتا تھا۔ کہا اس کا 200 سال کے گناہ ایک طرف، مجھے اس کی یہ ایک ادائی اتنی پسند آئی، غفرت ذنوبہ، میں نے 200 سال کے گناہوں کو بھی بخش دیا، جنت میں داخل بھی کر دیا، وزوجتہ 70 حورا، اور جنت کی 70 حوروں سے اس کا نکاح بھی کر دیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال بولے تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، تماشا تو دیکھو نعرے جہنم لگائے خدا اور بجائے محمد۔ ڈاکٹر اقبال کے سارے فلسفے کا نچوڑ نکالیں تو 2 لفظوں میں یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اگر اس کا آج کے دور میں نظارہ دیکھنا ہو تو خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے کو دیکھیں، جنہوں نے حضور سے وفا کی تو پھر 1 2 4 5 لاکھ 2 لاکھ نہیں، لاکھوں لوگوں نے جنازہ پڑھا اور پڑھ کے بتایا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو جیسا میرا ہے ویسے میرے دوست ہوں گے، ایک مفتی صاحب مجھے کہنے لگے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، میرا جنازہ بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے، اتنے لوگ میرے جنازے میں آئیں۔ تو میں نے کہا حضرت اتنا بڑا جنازہ کرنے کے لیے کوئی وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری زندگی آپ کو بھی خادم حسین رضوی کی طرح کہنا پڑے گا کتا پاک رسول اللہ دا، کتا
کتا پاک رسول اللہ دا انہوں نے ہر چوک پہ، ہر پیرائے پہ، ہر گلی میں، ہر محفل میں، ہر مجلس میں، ہر جگہ اپنے آپ کا تعارف یہی کرایا ہے، کتا پاک رسول اللہ دا۔ جب حضور نے قبول کر لیا پھر ساری دنیا کو ان کے پیچھے کھڑا کر کے اور ان کے جنازے میں لا کے بتا دیا ہے، جو جس کو حضور قبول کر لیتے ہیں پھر وہ دنیا میں بھی قبول ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی قبول ہو جاتا ہے۔ ایسے تو قادیانی کیا، ان کے تو بالکل سوئے بھی ہوں گے تو نہیں جاگیں گے، قادیانیوں کا سینہ پھٹنا چاہیے۔ اور کانے دجال غلام احمد قادیانی قبر میں بھی جو فرشتے اس کو سزا دے رہے ہیں اور گوز لگا رہے ہیں، تو پھر اس سے اتنی تکلیف نہ ہو جتنی اس حضور کے نعرے سے ہوتی ہے۔ تو ذرا باواز بلند لگائیں نا، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے، ایسے نہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آخر میں ایک مسئلہ بھی سماعت کریں۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے عظمتیں عطا کی ہے مخلوق میں کسی کو نہیں ملی۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں، لیکن جب بھی حضور کا نام آتا ہے نا، ذکر آتا ہے، تو لکھتے ہوئے وہ حضور کے نام کے اوپر یا آگے سواد لکھ دیتے ہیں، پورا درود نہیں لکھتے، سواد لکھتے ہیں، یا عین لکھ دیتے ہیں، یا سلام لکھتے ہیں۔ اور انگلش میں جو لکھتے ہیں پیس بی اپون ہم کی جگہ پی بی اور یو ایچ لکھ دیتے ہیں، یہ سب سخت ناجائز ہے، گناہ ہے۔ جب بھی حضور کا نام لکھیں تو ساتھ پورا درود لکھیں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میرے نبی نے فرمایا ہے، جو کتاب میں کسی جگہ بھی میرا نام لکھے اور ساتھ درود لکھے، جب تک لکھا رہے گا تب تک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ تو حضور کا پورا نام لکھیں۔ پھر دوسری بات یہ جو لفظ ہے نا، پیس بی اپون ہم، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی اور امن ہو، سلامتی اور امن ہو، پیس مطلب امن، امن ہو۔ تو اس کو لکھنے میں اور بولنے میں حرج تو نہیں ہے، کوئی جائز ہے، پورا لکھیں اور پورا بولیں، اس کی شارٹ فارم نہیں، اس کو مختصر کر کے نہیں، پورا لکھیں تو جائز ہے۔ لیکن صرف اس کو لکھنے کی ہی عادت نہیں بنا لینی چاہیے، کبھی کبھی یہ لکھ دیں، کبھی کبھی درود لکھیں، صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں، علیہ السلام لکھیں۔ جب بھی حضور کا نام لکھیں ساتھ درود پورا لکھیں، سواد لکھنا، عین لکھنا، سلام لکھنا، اور انگلش میں لکھتے ہوئے پی آگے بی آگے یو آگے ایچ لکھ دینا، یہ سخت منع ہے، غلط ہے، اس کی لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آخر میں اب درود پہ ہی ساری بات ہوئی ہے، تو میں دیکھتا ہوں آپ کے جسموں میں کتنا کرنٹ آیا ہے، یہ چیک بھی تو کرنا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے یہ کرامت سنائی، صابر پیا کلیر شریف، کلیر انڈیا کے بزرگ صابر پیا رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ کے پاس ساری تربیت حاصل کی، ان کے پاس رہے، ان کا فیضان حاصل کیا۔ جب انہوں نے دیکھا یہ پکا ہو گیا ہے، کامل ہو گیا ہے، انہوں نے کہا جا کے دین کی تبلیغ کر۔ صابر پیا کلیر شریف آپ کے آستانے سے باہر نکلے، جس کافر پہ نظر ڈالتے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں، اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے، کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو کسی نے بتایا حضرت صابر پیا کلیر شریف وہ تو باہر اس طرح کر رہے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں وہ کلمہ پڑھنے لگتا ہے۔ آپ جلدی سے باہر آئے اور ان سے کہا کہ صابر کیا کر رہے ہو؟ کہا حضرت جو آپ نے مجھے فیضان دیا ہے اسے میں چیک کر رہا ہوں، تو میں بھی ذرا چیک کروں نا کہ حدیثیں سنائی ہیں آپ کو کتنا فیضان ملا ہے۔ واضح بلند اور جھوم جھوم کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک۔ ایک منٹ
وہ جو پیچھے آئے ہوئے ہیں وہ بھی جمعہ ہی پڑھنے آئے ہیں نا، وہ بھی اسی نبی کے امتی ہیں، ذرا سارے پڑھیں نا اللہ کے بندو۔ آپ تو ویسے دھوپ کے مزے بھی لے رہے ہو، ذرا حضور پہ درود پڑھ کے رحمتیں بھی لوٹ لو۔ وہ کسی کو آئے نا محفل میں تو جس نے پنجابی کی نعت ہے، جن نے مدینے جانا کر لو تیاریاں۔ اگلے والے تو پڑھ رہے تھے مل کے، پیچھے والے چپ تھے، تو جو نعت پڑھ رہا تھا اس نے کہا لگتا ہے اگلے والے جانے کے لیے آئے ہیں، پچھلے والے انہیں چڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو پچھلے والے بھی جانے والے ہیں، اگلے والے بھی جانے والے ہیں، سارے مل کے پڑھیں، آخر تک آواز آئے الصلاۃ والسلام وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ۔ یہ ایک اعلان سماعت کر لیں، یہ جامعہ مسجد رحمانیہ آپ کے قریب ہے، اس کے ساتھ ہی غوثیہ گراؤنڈ ہے، یہاں محفل کا اہتمام ہے خادم حسین رضوی صاحب کے سال ثواب کے لیے، جس میں ایک مشہور عالم دین علامہ رضی حسینی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اتوار والے دن جو ابھی اتوار آ رہا ہے، عشاء کی نماز کے بعد آپ تمام احباب کو شرکت کی دعوت ہے اور اس میں ضرور شرکت فرمائیے گا۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو دونوں جہاں کی بلائیاں عطا فرمائے۔